أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 215 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں وہ کہاں پہ خرچ کریں، اور انسانی خدمت کے لیے ہم جو خرچ کرتے ہیں اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ تو اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت اور فطری طریقہ کے مطابق ارشاد فرمایا ہے۔ تفسیر در منصور اور تفسیر ابی سعود وغیرہ میں موجود ہے کہ یہ سوال پوچھنے والے حضرت عمر بن جموح تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سوال یہ تھا کہ ہم کہاں خرچ کریں، یعنی جب خدمت خلق کے لیے ہم نے خرچ کرنا ہے تو اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ ایک تو ہے خدمت دین، وہ الگ معاملہ ہے۔ فرمایا یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل، آپ فرمائیے، ما انفقتم، جو کچھ تم خرچ کرو، من خیر، اپنے مال میں سے، فللوالدین، تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں، والاقربین، اور قریبی رشتہ دار ہیں، والیتامى، اور یتیم ہیں، والمساکین، اور مسکین ہیں، وابن السبیل، اور مسافر ہیں، وما تفعلوا من خیر، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بھی اسے علیم، خوب جانتا ہے۔ اب یہاں دو باتوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا جواب ارشاد فرما دیا، ایک ضمناً اور دوسرا تفصیل کے ساتھ۔ پہلے فرمایا گیا کہ ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خیر سے خرچ کرو، اپنے مال میں سے خرچ کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کی جاتی ہے جو حلال ہو۔ غیر حلال چیز ہی بندے کے لیے خیر کا سبب ہے، اسے ہی خیر کہا جا سکتا ہے، حلال مال کو۔ تو فرمایا جو بھی تم خیر میں سے، یعنی مال میں سے خرچ کرو۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ پاک مال ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ حرام مال اللہ کے راستے میں پیش کرنا یہ گناہ گاری ہے۔ اور پھر حرام مال اللہ کے راستے میں پیش کر کے پھر اس پہ ثواب کی امید رکھنا، یہ اس سے بھی بڑی گناہ گاری ہے، اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے وہ حلال خرچ کرنا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہوا اور حلال مال۔ تو اب ایک فطری ترتیب ہے اور انتہائی خوبصورت ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو اپنے مال میں سے، فللوالدین، اس کے مستحق تمہارے والدین ہیں۔ یعنی سب سے پہلا جو مصرف ہے تمہارے مال کے خرچ کا، جو تم خدمت خلق کے لیے اللہ کے حکم سے خرچ کرتے ہو، وہ تمہارے والدین ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم خرچ کرتے رہو باہر اور تمہارے اپنے والدین بھوکے اور پیاسے ترستے رہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا والاقربین، اور تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ دوسرا مصرف ہے، قریبی رشتہ دار، تمہارے چچا کے بیٹے، تمہاری پھپھو کے بیٹے، تمہارے خالہ، یعنی والد کی طرف، تمہارے اپنے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، بیوی کی طرف سے جو تمہارے قریبی تعلقات ہیں وہ ہیں۔ پھر فرمایا والیتامى، اور یتیم ہیں اس کے مستحق۔ تیسرے نمبر پہ والمساکین، اور پھر فرمایا مسکین ہے، وابن السبیل، اور مسافر ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کے اعتبار سے ذکر فرمائی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو ایسا نہ سمجھنا کہ وہ اللہ کو علم نہیں ہے۔ اگر اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو تو اللہ کے علم میں ہے، وہ تمہیں ثواب دے گا، وہ قبول بھی فرمائے گا تمہارے اخلاص کے مطابق۔ ما تفعلوا من خیر، جو نیکی بھی تم کرتے ہو، فإن اللہ بھی علیم، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس کی جو تفسیر کی ہے اور وہاں پہ جو
عبارت انہوں نے لکھی ہے، اس عبارت کا کچھ حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ اب لکھتے ہیں کہ حکم دیا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کا آغاز اپنے گھر سے کرو، اور گھر میں بھی اپنے حقوق کے لحاظ سے سب سے مقدم ماں باپ ہیں، ان کی خدمت اور دلداری تمہارا فرض اولین ہے، ان کے بعد دوسرے عزیز و رشتہ دار ہیں، اولاد، بہن، بھائی، چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ وغیرہ، سب کے ساتھ احسان و مروت از حد اہم ہے۔ ان کے بعد باری ہے قوم کے یتیم بچوں کی، مسکینوں اور بے وطن مسافروں کی۔ امداد و اعانت کا کتنا مناسب اور فطری طریقہ ہے، ایسا نہیں کہ اپنے تو بھوک سے بلک رہے ہوں اور بیگانوں پر آپ کی سخاوت کمی برس رہا ہو۔ اب یہ انتہائی قابل توجہ بات ہے، اور معاشرے کی خوبصورتی اسی طریقے میں ایک دوسرے پر خرچ کرنے سے ہے۔ اب یہاں چند مسائل ہیں، انہیں بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ جو ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے واجبی صدقات، یعنی جن کا ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، مثلا صاحب نصاب آدمی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، یا صدقات واجبہ میں سے مثلا فدیہ ہے، روزے کا فدیہ، صدقہ فطر، یا کوئی کفارہ وغیرہ بندے کے اوپر لازم ہو گیا۔ تو یہ جو واجبی صدقات ہیں یہ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دیے جا سکتے۔ اصول سے مراد باپ دادا، پھر اوپر جتنے بھی ہیں دادا سے آگے پر دادا وغیرہ، اس طرح والدہ، دادی پر دادی، ٹھیک ہے جی، وغیرہ، یہ جتنا بھی ہے یہ اصول ہے۔ فروع میں آ جاتا ہے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، پر پوتا پر پوتی، اور نیچے تک جو لائن چلی جا رہی ہے، تو انہیں زکوٰۃ واجبہ وغیرہ یہ چیزیں نہیں دی جا سکتی، یعنی صدقات واجبہ میں سے۔ اسی طرح بنو ہاشم جو حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، جس طرح عام طور پہ ہم کہتے ہیں سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو یہ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، صرف انہی کی اولاد نہیں بلکہ مکمل بنو ہاشم، انہیں یہ صدقات واجبہ نہیں دیے جا سکتے، ان کی خدمت اپنی ذاتی دولت سے اور اپنے ذاتی پیسے سے ہونی چاہیے۔ باقی دوسرے ہیں صدقات نافلہ، یعنی نفلی صدقات، خیرات، جو ہم ویسے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمارے اوپر لازم نہیں ہے لیکن ہم خرچ کرتے ہیں، وہ ہر کسی کو دیے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ صدات پر بھی وہ انہیں خرچ کیا جا سکتا ہے، مساجد پہ بھی انہیں خرچ کیا جا سکتا ہے، مدارس پہ، امیر غریب سب پہ انہیں خرچ کیا جا سکتا ہے، جو اپنی مرضی سے ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ مسافر کے بارے میں یہاں پہ آیا ہے کہ جو تم خرچ کرو مسافر کے اوپر، تو مسافر چاہے مالدار بھی ہو اپنے علاقے میں، لیکن جب وہ سفر کے لیے نکلا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ اس کے پاس زیادہ راہ نہیں رہا تو اسے زکوٰۃ وغیرہ بھی دی جا سکتی ہے۔ اس طرح یتیم کے بارے میں آیا تو یتیم اگر خود صاحب نصاب ہو جائے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ زکوٰۃ اس کے اوپر اب اسے زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آ رہی، تو پھر اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ چند مسائل ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔